الرحيم إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: ان الصفا والمروۃ، بے شک صفا اور مروہ، من شعائر اللہ، اللہ تعالیٰ کے شعائر میں سے ہے۔ فمن حج البیت، بس جس شخص نے حج کیا بیت اللہ شریف کا، او اعتمر یا عمرہ کیا، فلا جناح علیہ، بس کوئی حرج نہیں ہے اس پر، ان یطوف بہما، کہ طواف کرے ان دونوں کا، صفا اور مروہ کا۔ ومن تطوع خیرا، اور جو شخص نیکی کے اندر جلدی کرتا ہے، فإن اللہ شاکر علیم، بس بے شک اللہ تعالیٰ قدردان ہیں، جاننے والے ہیں۔ پیچھے بھئی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اللہ وارنا مناسکنا، ہمیں حج اور عمرہ کے احکام سکھا دیجیے۔ تو وہاں پر کچھ سکھائے، اور ایک حکم یہاں سے آ رہا ہے کہ صفا اور مروہ کی سعی کرنا۔ صفا اور مروہ یہ دو پہاڑیاں ہیں مکہ مکرمہ کے اندر، اب تو جو ہے ان کو تراش کر بالکل جو ہے برابر کر دیا، تھوڑی سی جگہ جو ہے وہ نیچے ہے کھائی جہاں پر سعی کرنی ہوتی ہے، دوڑنا ہوتا ہے۔ اور یہ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یوں سمجھیں کہ سنت ہے، طریقہ ہے کہ انہوں نے بچے کی جو ہے وہ پانی کی تلاش کے لیے کبھی بیچاری صفا پر چڑھتی، کبھی مروہ کے اوپر جاتی، تو اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ ہر مرد اور عورت کے لیے، مرد و عورت کے حج اور عمرے کے اندر اس کو جو ہے وہ رکھ دیا ہے۔ آگے فرمایا کہ یہ صفا اور مروہ من شعائر اللہ، اللہ تعالیٰ کے شعائر میں سے ہے۔ شاعر شاعرہ کی جمع ہے، شاعرہ کا معنی ہوتا ہے عظمت والی چیز، سب سے بڑی عظمت والی چیز شاعر، علامت بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی یہ عظمت والی چیز ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ علامت ہے۔ سب سے بڑی چیز جو ہے بیت اللہ شریف ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے، قرآن پاک یہ بھی شاعر اللہ میں سے ہے، اور نماز یہ بھی شاعر اللہ میں سے۔ یہ چار چیزیں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ چار چیزیں سب سے بڑی اللہ تعالیٰ کی شاعر ہیں، سب سے بڑی اللہ تعالیٰ کی علامت اور دلیل ہے۔ پھر اس کے بعد بہت ساری چیزیں ہیں، حج ہے، عمرہ ہے، بیت اللہ کا طواف کرنا ہے، رمی کرنی ہے، اور اسی طرح یہ قربانی، دونوں عیدیں، جمعہ، مسجدیں، ٹھیک ہے نا جی، مینار، یہ چیزیں جو ہیں اس کے اندر شاعر اللہ کے اندر آ جاتی ہیں۔ ان شاعر اللہ کی تعظیم کرنا بھائی یہ ایسے ہے جیسے اللہ رب العزت کی تعظیم کرنا، ٹھیک ہے؟ ان کی تنقیص و توہین کرنا یہ ایسی ہے جیسے اللہ رب العزت کی توہین اور تنقیص کرنا۔ ان کی جو تعظیم اور کی جاتی ہے یہ ان کی ذات کی وجہ سے نہیں کی جاتی، بلکہ اللہ رب العزت کے حکم کی وجہ سے کی جاتی ہے۔ آگے ہے فمن حج البیت، کہ جس شخص نے بیت اللہ کا حج کیا۔ بیت اللہ کا حج بھائی جس آدمی کے اوپر قرضہ نہیں ہے اور آنے جانے کا خرچہ اس کے پاس موجود ہے، اور جتنے دن جو ہے وہاں رہنا ہے، اور اتنا دن کا خرچہ بھی پیچھے بیوی بچوں کو دینے پر وہ قادر ہے، اور راستہ بھی امن والا ہے، اور اسی طرح وہ کوئی لنگڑا یا کوئی بیماری، کوئی عیب بھی نہیں ہے، تو ایسے آدمی کے اوپر حج کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ حج ان کے اوپر فرض ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا جی، ان کے پاس اتنی مالیت ہوتی ہے کہ وہ آنے جانے کا خرچہ بھی ان کے پاس موجود ہوتا ہے، پیچھے بیوی بچوں کو بھی وہ دے سکتے ہوتے ہیں، یعنی دوسرے لفظوں کے اندر حج کا سارا خرچہ ان کے پاس موجود ہوتا ہے، اس کے باوجود وہ حج کی بجائے عمرہ کر لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، عمرہ کرنا ثواب ہے، نیکی ہے، بڑا اجر ہے اس کے اوپر، لیکن حج چھوڑنے کا گناہ ان کے اوپر باقی رہے گا۔ جیسے کوئی آدمی فرض نماز چھوڑ دے اور نوافل پڑھتا رہے، ٹھیک ہے نا جی، تو ٹھیک ہے، اس کو نفلوں کا ثواب تو ملتا رہے گا، لیکن فرض چھوڑنے کا گناہ اس کے ذمے باقی رہے گا، اس کے سر کے اوپر ہوگا۔ تو اسی طرح
حج جب اللہ تعالیٰ نے فرض کر دیا ہے، آپ اس کی بجائے عمرہ کر لیتے ہیں تو حج کی فرضیت ختم نہیں ہوگی، وہ اسی طرح برقرار رہے گی۔ باقی یہ ہے کہ حج کے فرض ہونے کے لیے یہ کوئی شرط نہیں ہے جو ہمارے عوام کے اندر مشہور ہے، بھی اگر عمرہ کر لے تو اس کے لیے حج کرنا لازم ہو جاتا ہے، فرض ہو جاتا ہے، نہیں، یہ کوئی شرط یا کوئی ضروری نہیں ہے۔ حج کی شرائط فرض ہونے کی جیسے آپ کو بتا دیا ہے کہ بھئی اس کے پاس یہ چیزیں ہونی چاہیے، اتنا خرچ ہونا چاہیے، اتنا مال ہونا چاہیے، راس سامن والا ہونا چاہیے، اور پیچھے بیوی بچوں کو دے کر جائے، اور کوئی معذوری بھی نہ ہو۔ اگر کوئی آدمی معذور ہے، ٹھیک ہے نا جی، لولا لنگڑا ہے لیکن مالدار ہے، حج جو ہے اس کو آنے جانے کا خرچہ اس کے پاس موجود ہے لیکن خود نہیں جا سکتا، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ حج بدل کرائے، یعنی اپنی جگہ پر پیسے دے کر، خرچ دے کر جو ہے کسی کو بھیجے۔ اگر نہیں بھیجے گا تو یہ شخص بھی گنہگار ہوگا۔ اور جس کو بھیجنا ہے یہ بھی یاد رکھیں، حج بدل کے طور پر جس کو بھیجنا ہے ضروری ہے کہ اس نے پہلے اپنا حج کیا ہوا ہو۔ اگر اس نے پہلے حج اپنا نہیں کیا ہوا تو پھر اس آدمی کو جو ہے حج بدل کے طور پر نہیں بھیجا جا سکتا۔ تو اس طرح کے واقعات احادیث کے اندر آتے بھی ہیں۔ ایک عورت نے کہا تھا کہ میرے والد جو ہیں وہ بوڑھے ہیں، اور اتنے بوڑھے ہیں کہ وہ سواری کی پیٹھ کے اوپر بھی نہیں بیٹھ سکتے، کہ اس کی گردن جو ہے وہ جھک جاتی ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ اس کی جگہ پر کوئی اور حج کر لے۔ اور تو اس سے تو معلوم ہوا کہ حج بدل جو ہے وہ کرنا ضروری۔ اور دوسرا، ایک آدمی کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ وہ جو ہے وہ بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے جو ہے وہ پڑھ رہا تھا کہ لبیک ان شبرا تک، شبرما، کہ میں شبرما کی طرف سے حاضر ہوں۔ تو حضور نے فرمایا کہ یہ شبرما کون ہے؟ فرمایا کہ یہ شبرما وہ ہے جس نے مجھے حج کے لیے بھیجا ہے، میں خود نہیں آیا، اس نے سارا خرچہ کیا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ تو نے اپنا حج کیا ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں۔ فرمایا کہ پھر یہ شبرما کی طرف سے حج نہیں ہوگا، بلکہ پہلے اپنا حج ادا کریں پھر اس کی طرف سے جب وہ حج ہوگا۔ باقی بھئی حج کہتے ہیں کہ مخصوص حالت کے اندر، مخصوص مہینوں، مخصوص دنوں کے اندر مخصوص مکان کی زیارت اور مخصوص افعال کرنے کو۔ مخصوص حالت یہی ہے کہ آدمی جو ہے عام کپڑے نہیں پہن سکتا، احرام جو ہے وہ باندھنا ہوتا ہے۔ اور مخصوص مہینے شوال، ذی القعدہ، ذو الحجہ کے 10 دن، یہ حج کے مہینے۔ اگر کوئی رمضان کے اندر یا جو ہے رمضان سے پہلے ہی جو ہے وہ حج کا احرام باندھ لیتا ہے تو یہ مکروہ ہے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے، گنہگار ہوگا وہ۔ اور اسی طرح اگر مخصوص جو ہے ایام، وہ حج کے جو 5 دن ہیں، یہ کیا کہتے ہیں اس کو، 7ویں ذی الحجہ سے شروع ہو جاتا ہے اور تقریباً 12ویں 13ویں ذی الحجہ تک جو اس کے جو افعال آتے ہیں، یہ سارے مخصوص ایام ہوتے ہیں اور اس کے اندر جو مخصوص افعال کیے جاتے ہیں۔ اور مخصوص جگہ وہی ہے، یعنی بیت اللہ شریف، میدان عرفات، اور اسی طرح مینا وغیرہ اور جمرات کی رمی کرنا، یہ مخصوص جگہیں ہیں، وہیں پر ہو سکتا ہے۔ اور باقی یہ ہے کہ بھئی حج کے اور بھی بہت سارے احکام ہیں جو آگے جو ہے 17ویں پارے کے اندر بھی آئیں گے۔ دوسری چیز ہے کہ آوِ اعتمرہ، یا اس نے عمرہ کیا ہو۔ عمرے کی بھی بڑی فضیلت ہے، اور زیادہ فضیلت عمرے کی رمضان المبارک کے اندر ہے۔ جو آدمی رمضان المبارک کے اندر عمرہ کرتا ہے، ایک تو حضور نے، ایک حدیث میں آتا ہے حضور نے فرمایا کہ حج کے برابر اللہ تعالیٰ اس کو ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور ایک جگہ پر آتا ہے کہ جو آدمی رمضان المبارک میں عمرہ کرتا ہے اس کو ایسے اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتے ہیں جیسے میرے ساتھیوں کو ثواب دیا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حج اور عمرے کے لیے لے جائے اور بار بار لے جائے۔ اور فرمایا فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، کوئی حرج نہیں ہے کسی پر کہ ان دونوں کا جو ہے وہ طواف کرے، یعنی صفا کا اور مروہ کا۔ پہلے جو ہے وہ جاہلیت کے اندر کہہ لیں یا شروع کے اندر جو ہے وہ لوگ صفا مروہ کی سعی نہیں کیا کرتے تھے، باقی حج کر لیتے تھے، سعی نہیں کرتے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں، سعی جو ہے وہ کرنی ہے۔ اگر جو ہے باقی اس کی ہے کیا حیثیت بھی، یہ صحیح کرنا فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ صفا مروہ کی سعی کرنا واجب ہے۔ اگر کوئی آدمی چھوڑ دے گا تو اس کو دم ادا کرنا لازم ہوگا۔ اور اسی طرح غالباً امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ سعی کرنا رکن ہے، کہ اگر سعی نہیں کرے گا تو اس کا حج ہی نہیں ہوگا، عمرہ ہی نہیں ہوگا۔
اور ایک امام غالباً امام مالک ہیں یا امام احمد بن حنبل، ان کے نزدیک یہ صحیح کرنا سنت ہے، اگر کر لیں گے تو ثواب ہے، اگر نہیں کریں گے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن ہم چونکہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو قرآن اور حدیث کی تشریح کی ہے، جو انہوں نے سمجھا ہے، ہم اس کے اوپر اعتماد کرتے ہیں، تو لہٰذا ہمارے نزدیک یہ واجب ہوگی۔ اگر کوئی بھول جائے یا نہ کر سکے کسی وجہ سے تو اس کو دم دینا پڑے گا۔ اور فرمایا ومن تطوع خیرا، جو شخص نیکی کے کام کے اندر جلدی کرتا ہے، فإن اللہ شاکر علیم، تو ایسے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والے کو ضائع کر دے، نہیں، شاکر، اللہ تعالیٰ قدردان ہے، نیکی کرنے والے کی نیکی کی قدر کرتے ہیں، علیم، اللہ تعالیٰ جانتے بھی ہیں، اللہ تعالیٰ نیتوں کو جانتے ہیں کہ اس نے جو نیکی کی ہے یہ کس نیت اور کس ارادے کے ساتھ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص کے ساتھ نیکی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔